لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، خواہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے جو سمجھے کہ وہ ہر کام ہی ٹھیک کرتا ہے۔ یہ فانی جسم خواہ کتنا ہی حسین و جمیل اور باعظمت کیوں نہ ہو، ایک دن قبر کی آغوش میں سلا دیا جائے گا۔ جب آپ بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تب اللہ آپ کے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ ساری بات دل کی ہوتی ہے، اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیزیں عطا کر دی جائیں، لبوں پر مسکراہٹوں کے پھول نہیں کھلتے۔ فقط اللہ ہے جو ایک سجدے سے اپنا بنا لیتا ہے، ورنہ یہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ ضمیر کی میزان پر خود کو تول لیجئے قبل اس کے کہ اللہ اپنے میزان پر ہمیں تول لے۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ زندگی میں کچھ بھی نہیں رکتا، وقت اور انسان زندگی میں آتے اور گزرتے چلے جاتے ہیں، بس یادیں اور باتیں رہ جاتی ہیں۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ یاد رکھیں راستے نہیں رویے انسانوں میں جدائی اور فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ مسکراتے رہا کرو کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ کسی کے دکھ کا حصہ بنو، اس کے دکھ کی وجہ نہیں۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائیں جیسے نیند کے وقت آپ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جن پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرو اکثر وہی آنکھ کھول جاتے ہیں۔ اس دنیا میں کاغذ کے نوٹ محنت کے بغیر نہیں ملتے تو جنت کی نعمتیں بھی اتنی سستی نہیں کہ محنت کیے بغیر جھولی میں ڈال دی جائیں۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ بدی کا موقع ہوتے ہوئے بدی نہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ کو نظر انداز کر کے، کچھ کو برداشت کر کے۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم رہنے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائشیں ڈالتا ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے اور غم اللہ کی ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں سماتا۔ تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ تمہارے سامنے دنیا جھکا دے گا۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو اور اسے اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ کھانا ہوتا ہے اور نہ ماں۔
دنیا میں 206 ممالک اور 4200 مذہب ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ الحمدللہ۔ سناٹا سا چھا گیا بٹوارے کی قصے میں، پوچھا جب ماں نے میں ہوں کس کے حصے میں؟ جیت ناممکن ہو تو ہارو بھی ایسے کہ دشمن بھی جیتنے نہ پائے۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ غلطی۔ انسان جب مان لے کہ وہ غلط تھا، تب وہ صحیح ہونے لگتا ہے۔ خواب کیا دیکھیں تھکے ہارے لوگ، ایسے سوتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے، اور باپ زمانے کی ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط ترین سہارا۔ کتا فقیر پر اس لیے بھونکتا ہے کہ لوگوں سے نہیں، اللہ سے مانگو۔ دراصل جو مقام شکوہ ہے، وہی مقام صبر ہے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہیں۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے اللہ کی بہت عطائیں ہیں۔ ان درختوں میں کوئی وصف خداوندی ہے، چھاؤں دیتے ہوئے مذہب نہیں پوچھا کرتے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا، تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ اڑان اپنے ہی پروں پر اچھی لگتی ہے۔ کچے گھروں میں رہنے والے عظیم لوگ تھے، ٹوٹے بھی تو ایک وقار کے ساتھ، کسی سے کچھ نہ کہا، بس اداس رہنے لگے۔ گنہگار تو شاید مانگ لے معافی، حساب پارساؤں کا مشکل ہوگا۔ سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی، جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ یہاں پہچان ہوتی ہے ہمارے باپ داداؤں سے، یہ گاؤں ہے، یہاں کوئی مکان نمبر نہیں ہوتا۔